केस नंबर 4 में अनुष्या सिकंदर को चाहने लगती है और उसे अनुष्या का रिश्ता आ जाता है। जब अनुष्या की अम्मी उसको बताती है कि वो परेशान हो जाती है और सिकंदर को बताती है, और हनान अलीज़े के लिए भी अम्मी उससे रिश्ता मांग लेता है। दूसरी तरफ हमज़ा अलीज़े को चाहने लगता है। सिकंदर और अनुष्या इसकी गर्लफ्रेंड इनको होटल में पकड़ लेती है और इनको बेइज्जत करती है। अनुष्या को सिकंदर दरअसल अनुष्या के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो इसको उस थप्पड़ का बदला ले रहा होता है जो उसने यूनिवर्सिटी में मारा होता है, और कोई इस प्लान बनाता है कि इससे इस तरह बदला लेना है ताकि इसको ये गम ज़िंदगी भर रहे। हमज़ा अनुष्या अलीज़े के लिए परेशान होता है और इसका पता लगवाता है कि कहाँ रहती है, इसका बायोग्राफी क्या है। अलीज़े और अनुष्या की अम्मी चाहती है कि इनकी जल्द अज जल्द शादी हो, इसलिए वो अलीज़े का रिश्ता तो हनान के साथ तकरीबन पक्का ही कर देती है और अनुष्या के लिए भी लड़का ढूंढ रही होती है। अनुष्या परेशान होकर सिकंदर को कहती है कि मेरे लिए रिश्ता भेजो वरना अम्मी मेरी कहीं और शादी कर देगी। सिकंदर ढीले बहाने करके टाल देता, हाँ भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। इस तरह अनुष्या परेशान रहने लगती है और अलीज़े हनान के साथ रिश्ते में भी खुश नहीं होती। वो भी इस रिश्ते साफ मना कर देती है कि मैंने हनान के साथ फ़िलहाल शादी नहीं करनी, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, उसके बाद ही शादी के बारे में मैं सोचूंगी। लेकिन उसकी अम्मी बात ज़िद होती है कि मैं अब दोनों की शादी करके ही सुकून मुझे मिलेगा, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। इसी तरह अनुष्या सिकंदर की यादों में गुम बैठी होती है।
اور علیزے آ جاتی ہے۔ علیزے پوچھتی ہے کہ کیوں، کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشا علیزے کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزے اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشا محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ گرل فرینڈ ان کو ہوٹل میں پکڑ لیتی ہے اور ان کو بے عزت کرتی ہے۔ انوشا کو سکندر دراصل انوشا کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں مارا ہوتا ہے، اور وہی اس پلان بناتا ہے کہ اس سے اس طرح بدلہ لینا ہے تاکہ اس کو یہ غم زندگی بھر رہے۔ حمزہ علیزے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کا پتہ لگواتا ہے کہ کہاں رہتی ہے، اس کا بایوگرافی کیا ہے۔ علیزے اور انوشا کی امی چاہتی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی ہو، اس لیے وہ علیزے کا رشتہ تو حنان کے ساتھ تقریباً پکا ہی کر دیتی ہے اور انوشا کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ انوشا پریشان ہو کر سکندر کو کہتی ہے کہ میرے لیے رشتہ بھیجو ورنہ امی میری کہیں اور شادی کر دے گی۔ سکندر ڈھیلے بہانے کر کے ٹال دیتا، ہاں بھیج رہا ہوں، آج بھیج رہا ہوں، کل بھیج رہا ہوں۔ اس طرح انوشا پریشان رہنے لگتی ہے اور علیزے حنان کے ساتھ رشتے میں بھی خوش نہیں ہوتی، وہ بھی اس رشتے صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے حنان کے ساتھ فی الحال شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن اس کی امی بات ضد ہوتی ہے کہ میں اب دونوں کی شادی کر کے ہی سکون مجھے ملے گا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح انوشا سکندر کی یادوں میں گم بیٹھی ہوتی ہے اور علیزے آ جاتی ہے۔ علیزے پوچھتی ہے کہ کیوں، کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشا علیزے کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزے اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشا محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔
یہ اس سے رشتہ مانگ لیتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ علیزے کو چاہنے لگتا ہے۔ سکندر اور انوشے اس کی گرل فرینڈ ان کو ہوٹل میں پکڑ لیتی ہے اور ان کو بے عزت کرتی ہے۔ انوشے کو سکندر دراصل انوشے کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو اس تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جو اس نے یونیورسٹی میں مارا ہوتا ہے، اور وہی اس پلان بناتا ہے کہ اس سے اس طرح بدلہ لینا ہے تاکہ اس کو یہ غم زندگی بھر رہے۔ حمزہ انوشے علیزے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور اس کا پتہ لگواتا ہے کہ کہاں رہتی ہے، اس کا بایوگرافی کیا ہے۔ علیزے اور انوشے کی امی چاہتی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی ہو، اس لیے وہ علیزے کا رشتہ تو حنان کے ساتھ تقریباً پکا ہی کر دیتی ہے اور انوشے کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ انوشے پریشان ہو کر سکندر کو کہتی ہے کہ میرے لیے رشتہ بھیجو ورنہ امی میری کہیں اور شادی کر دے گی۔ سکندر ڈھیلے بہانے کر کے ٹال دیتا، ہاں بھیج رہا ہوں، آج بھیج رہا ہوں، کل بھیج رہا ہوں۔ اس طرح انوشے پریشان رہنے لگتی ہے اور علیزے حنان کے ساتھ رشتے میں بھی خوش نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس رشتے صاف منع کر دیتی ہے کہ میں نے حنان کے ساتھ فی الحال شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ لیکن اس کی امی بات ضد ہوتی ہے کہ میں اب دونوں کی شادی کر کے ہی سکون مجھے ملے گا، کیونکہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اسی طرح انوشے سکندر کی یادوں میں گم بیٹھی ہوتی ہے اور علیزے آ جاتی ہے۔ علیزے پوچھتی ہے کہ کہاں گم ہو، کس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہو؟ تو وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے انوشے علیزے کو بتاتی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا نہیں سوچ رہی۔ علیزے اس کو سمجھاتی بھی ہے کہ دنیا بڑی بے ایمان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس میں بہت سے لوگ نانگ کی طرح ڈستے ہیں، دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لیکن انوشے محبت میں ایسے اندھی ہوتی ہے، وہ کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے، دوسروں سے پا دیتی ہے۔ اس طرح اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاتی ہے سکندر کی یاد میں۔ اس طرح سکندر اس کو دراصل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، ٹال مٹول ہیلے ہولے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو جب چھوڑوں اسی دوران کیس نمبر 4 کا اینڈ ہو جاتا ہے۔